ویدک تہذیب ہندوستان کی ویدک تہذیب دنیا کی سب سے قدیم اور گہری ثقافتی نظاموں میں سے ایک ہے، جس کا نام ویدوں پر رکھا گیا ہے، جو اس کی بنیاد ہے۔ یہ تہذیب تقریباً 5000 سال قبل مسیح ہے سے 500 قبل مسیح تک ہندوستانی سب قارت میں پھلی پھولی، خاص طور پر ہندوستان کے شمال مغربی حصوں میں سند اور سرسوتی ندیوں کے کنارے۔ ویدک تہذیب کے اہم پہلو۔ وید ویدک تہذیب کا بنیادی ستون وید ہے۔ یہ قدیم متون سنسکرت میں تحریر کیے گئے ہیں اور ان میں گیت، رسوم، دعائیں اور فلسفیانہ تعلیمات شامل ہیں۔ 4 اہم وید ہیں۔ ریگ وید سب سے قدیم اور سب سے اہم وید ہے، جس میں مختلف دیوتاؤں کے گیت شامل ہیں۔ یجور وید یہ پجاریوں کی طرف سے کیے جانے والے رسومات اور قربانیوں پر مرکوز ہے۔ ساما وید یہ رسومات کے استعمال کے لیے دھن اور ترانے کا مجموعہ ہے۔ اتر وید اس میں گیت اور منتر شامل ہیں جو زیادہ تر روزمرہ کی زندگی، صحت اور عملی پہلوؤں پر مرکوز ہیں۔ 2 مذہبی اور روحانی زندگی۔ ویدک تہذیب مذہب اور روحانیت میں گہری جڑی ہوئی تھی۔ لوگ مختلف دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے جو قدرتی عناصر سے جڑے ہوئے تھے، جیسے آگ کے خدا آگنی، دیوتاؤں کے بادشاہ اندر، کائناتی نظم کے خدا ورونا، اور ایک مقدس بودھسم کی پوجا کرتے تھے۔ ویدک رسومات معاشرت کا ایک اہم حصہ تھیں، جو اکثر پجاریوں برہمنوں کی طرف سے کی جاتی تھیں، اور ان میں قربانیاں، آگ کی قربانیاں، یجنا اور منتر شامل ہوتے تھے۔ ان رسومات کا مقصد کائناتی نظم رتا کو برقرار رکھنا اور خوشحالی کو یقینی بنانا تھا۔ 3 سماجی ڈھانچہ۔ ویدک معاشرہ 4 بنیادی ورنس میں منظم تھا، جو بعد میں ذات کے نظام کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ ورن تھے: برہمن، پجاری، عالم اور استاد; کشتریہ، سپہ سالار اور حکمران; وائش، تاجر، کسان اور زمیندار; شودر، محنت کش اور خدمت فراہم کرنے والے۔ اس کے علاوہ ویدک دور میں خاندان اور عورتوں کے کردار پر بھی توجہ دی جانے لگی تھی، حالانکہ عورتیں عموماً مذہبی رسومات میں مرکزی کردار نہیں ادا کرتی تھیں۔ 4 فلسفہ اور علم۔ ویدک تہذیب صرف اپنے مذہبی متون کے لیے ہی نہیں جانی جاتی، بلکہ اس نے وجود، روح، آتما اور کائنات، برہمن کی حقیقت پر فلسفیانہ سوالات بھی کیے۔ ویدک متون کے بعد آنے والے اوپنشاد ان موضوعات پر گہری تحقیق کرتے ہیں، جو بعد میں ہندو فلسفہ کی بنیاد بنے۔ کارما، موکشا، مکت اور زندگی کے چکرواتی نوعیت جیسے تصورات ویدک دور میں ہی شکل اختیار کرنے لگے۔ 5 زبان اور ادب۔ سنسکرت، جو ویدوں کی زبان تھی، ویدک دور میں بہت سی علمی اور روحانی زندگی کے لیے زبان کا ذریعہ بن گئی۔ زبانی روایت بہت ترقی یافتہ تھی، جس میں ویدک گیتوں کو یاد کرنے اور پڑھنے کے پیچیدہ طریقے شامل تھے۔ 6 معیشت اور معاشرت۔ ویدک تہذیب کی معیشت بنیادی طور پر زرعی تھی، جو مویشیوں کی افزائش، کھیتی باڑی اور تجارت پر منحصر تھی۔ مویشی، خاص طور پر گائے، کو بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ خوراک کا ذریعہ اور دولت کی علامت تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ویدک لوگ تجارت میں بھی مشغول ہوئے، نہ صرف پڑوسی قبائل سے بلکہ دور دراز کی تہذیبوں سے بھی۔ 7 زوال اور وراثت۔ 500 قبل مسیح کے قریب ویدک تہذیب نے ثقافتی اور مذہبی تحریکوں جیسے بدھ مت اور جین مت کے عروج کی وجہ سے زوال پذیر ہوئی۔ تاہم ویدک دور کے خیالات، طریقوں اور سماجی ڈھانچوں نے کلاسیکی ہندو تہذیب کی بنیاد رکھی، جو اس کے بعد آئی۔ ویدک تہذیب کی وراثت آج بھی ہندوستان اور اس سے باہر کی روحانی، ثقافتی اور فلسفیانہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دھرم، راست بازی، کرم، عمل اور اس کے نتائج، اور مکت، آزادی جیسے تصورات آج بھی ہندوازم اور بہت سی دیگر بھارتی فلسفوں کے مرکزی اصول ہیں۔